اللہ اکبر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے مددگاروں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے حصے کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے کہ ایمان والوں کا مددگار، ایمان والوں کا دستگیر، ایمان والوں کا دوست کون ہے، اور اگلے حصے کے اندر اللہ رب العزت نے کفار مشرکین کا ذکر کیا ہے کہ ان کا مددگار یا ان کا دوست یا ان کا دستگیر کون ہے۔ اس لیے رب فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ بے شک اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، ایمان والوں کا دوست ہے، ایمان والوں کا دستگیر ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ رب العزت اپنے دوستوں کو، ایمان والوں کو ظلمت سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اللہ رب العزت ذلت سے نکال کے عزت کی طرف لے آتا ہے۔ اللہ رب العزت پستی سے نکال کے بلندی کی طرف لے آتا ہے۔ اللہ رب العزت بدحالی سے نکال کے خوشحالی کی طرف لے آتا ہے۔ اللہ رب العزت ناکامی سے نکال کے کامیابی کی طرف لے آتا ہے۔ یہ تمام معارف اسی آیت مبارکہ کے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اب اس آیت مبارکہ کا جو اگلا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ جو کفار مشرکین ہیں ان کا مددگار شیطان ہے، ان کے مددگار یہ شیاطین ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ روشنیوں سے نکالتے ہیں اور اندھیروں میں لے جاتے ہیں، کامیابی سے نکالتے ہیں اور ناکامی کی طرف لے جاتے ہیں، خوشحالی سے نکالتے ہیں بدحالی کی طرف لے جاتے ہیں، عزت سے نکالتے ہیں ذلت کی طرف لے جاتے ہیں، کامیابی کے ماحول سے نکالتے ہیں اور ناکامی کے ماحول میں لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کیا جائے گا، یعنی یہ پکے جہنمی ہیں، یہ پکے دوزخی ہیں۔ تو عرض میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر مکمل فلسفہ ناری اور نوری دنیا کا بیان کر دیا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یہ نوری دنیا ہے، یہ نوری دنیا ہے۔ اس لیے جو ایمان والے ہیں وہ روشنی پسند کرتے ہیں، اندھیرے کو پسند نہیں کرتے۔ اس طرح ایمان والے ہیں وہ سفید کپڑے کو پسند کرتے ہیں، دھلے ہوئے کپڑے کو پسند کرتے ہیں، پاک صاف ماحول کو پسند کرتے ہیں۔ تو رغبت کیوں ہے؟ کہ اندر روشنی ہے، اندر نور ہدایت ہے، اندر ایمان کی شمع جو ہے وہ روشن ہے۔ تو اس لیے کیونکہ باطن روشن ہے تو وہ ظاہر بھی جو ہے وہ روشن پسند کرتے ہیں۔ اگلا کیا ہے؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ جو کفار مشرکین ہیں ان کے اندر ظلمت ہے، وہ باہر بھی ظلمت کو پسند کرتے ہیں۔ تو یوں جو ایمان والے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ نوری دنیا کے ساتھ ہے، اور جو کفار مشرکین ہیں، شیاطین ہیں،
ٹھیک ہے، جنات ہیں، انسان ہیں، جو بھی یہ سب کے سب جو ظلمت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا اندر جو ہے وہ اندھیرے سے جو ہے وہ اٹا پڑا ہوا ہے، اس لیے یہ باہر بھی ظلمت کو پسند کرتے ہیں، باہر بھی اندھیرے کو پسند کرتے ہیں، اور ان کا جو تعلق ہے وہ کالی دنیا کے ساتھ ہے، یعنی ناری دنیا کے ساتھ ہے۔ تو یوں اب اندر کی دنیا دو طرح کی ہو گئی، ایک ہے نوری دنیا اور ایک ہے ناری دنیا، جس کو ہم کالی دنیا کہتے ہیں۔ تو جو اندر ہوگا وہی چھلکے گا، وہ باہر آئے گا۔ تو یوں آسان زبان کے اندر کہ دنیا جو ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک ہے نوری دنیا اور ایک ہے کالی دنیا۔ نوری دنیا آج ہمارا موضوع نہیں ہے، آج ہمارا موضوع ہے کالی دنیا۔ سمجھ آ گئی؟ آج ہمارا موضوع ہے کالی دنیا۔ کالی دنیا اور کالے کرتوت، کالی دنیا کے کالے کرتوت۔ جس طرح میں نے یہ بات عرض کی کہ جو لوگ نوری دنیا سے تعلق رکھیں گے، یعنی جو ایمان والے ہوں گے، وہ ہر اس چیز کو پسند کریں گے جس کے اندر نور ہوگا۔ یہ اگر آپ بات کو سمجھ نہیں پائیں گے تو آگے مضمون کالی دنیا کا سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ باتیں تو آپ کے لیے ممکن ہے کہ پہلی بار آپ کو سننے کو ملیں، تو وہ تو آپ کے اوپر سے ہی گزر جائیں گی، تو مجھے پھر یہ کلام کرنے کا نفع نہیں ہوگا۔ جو اہل ایمان ہیں ان کے اندر ہدایت کا نور ہے، وہ باہر بھی نور کو پسند کریں گے، تو یہ دنیا کون سی ہو جائے گی؟ نوری۔ جو کافر ہیں، مشرکین ہیں، ان کے اندر کیا ہے؟ کفر ہے، اندر ان کے کیا ہے؟ ظلمت ہے، وہ باہر بھی ظلمت کو پسند کریں گے، یعنی ان کا تعلق جو ہے وہ ہو جائے گا کالی دنیا کے ساتھ۔ کچھ دن پہلے ہم نے ایک سیریل شروع کیا، یا ایک سیریز جو ہے وہ شروع کی، کہ ان باتوں کو کاپی پینسل سے لکھ لینا، کبھی کام آئیں گی، شافی کی دو ٹوک باتیں۔ اس کے اوپر ایک بیان ہوا، وہ پبلک ہوا تلاش چینل کے اوپر۔ اس کے بعد رمضان المبارک جو ہے وہ شروع ہو گیا، پھر رمضان المبارک کے اندر یہ والے موضوعات جو ہے وہ پس پشت جو ہے وہ ڈال دیے گئے، کیونکہ رمضان المبارک کے حوالے سے بیانات جو ہے وہ ضروری تھے۔ تو آج اسی سیریز کا دوسرا بیان یا گزارشات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، کہ دنیا ہے دو طرح کی، ایک ہے نوری دنیا اور ایک ہے کالی دنیا۔ آج ہمارا نوری دنیا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع ہے کالی دنیا کے کالے کرتوت۔ اللہ کالی دنیا کے اندر جو اہمیت کالی بلی کو حاصل ہے، کالے کتے کو حاصل ہے، کالے رنگ کے سور کو حاصل ہے، یا کالا کوا ہے اس کو حاصل ہے، یا کالے رنگ کی گدھ ہے اس کو حاصل ہے، یا کالا سیاہ یعنی کالے رنگ کا جو بچھو ہے اس کو حاصل ہے، یا کالے رنگ کا سانپ ہے اس کو حاصل ہے، یا کالے رنگ کا گدھا ہے، جو ان کو فضیلت اور اہمیت حاصل ہے وہ دوسری مخلوقات کو حاصل نہیں ہے۔ آج آپ کے اوپر یہ حقیقت بھی کھلے گی انشاءاللہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن باتوں سے ہمیں روکا ہے اس کے اندر کیا کیا مصلحتیں ہیں، یہ تو لجپال جانتے ہیں۔ ایک مصلحت میں آپ کے اوپر کھولوں گا کہ کیوں روکا ہے، یا اللہ رب العزت نے جن جانوروں کو، ٹھیک ہے، ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے اس کے اندر کیا کیا مصلحتیں ہیں، کیا کیا حکمتیں ہیں، یہ تو رب جانتا ہے۔ ان میں سے ایک حقیقت میں آپ کے اوپر کھولوں گا کہ اللہ رب العزت نے کالی بلی ہے، یا بلی ہے، یا کتا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، گدھ ہے، کوا ہے، ٹھیک ہے، جن کے میں نے نام لیے ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ حرام ہیں، ہمارے لیے کیا ہیں؟ ممنوع ہیں، حرام ہیں۔ تو یہ کیوں حرام ہیں؟ اب کبوتر اور کوا دکھنے میں ایک ہی حجم کے، ایک ہی طرح کے دو پرندے ہیں، ایک جو ہے وہ حلال ہے اور ایک جو ہے وہ حرام ہے۔ طوطا ہے اور ادھر سے کیا ہے؟ کبوتر ہے، دکھنے میں ایک جیسے پرندے ہیں، ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے۔ اسی طرح دیکھیں، اسی پانی کے اندر مچھلی رہ رہی ہوتی ہے، اسی پانی کے اندر سانپ رہ رہا ہوتا ہے، سانپ جو ہے وہ حرام ہے اور مچھلی جو ہے وہ حلال ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کتے کو،
جس طرح کا کتا ہے اسی حجم کا بکرا ہوتا ہے. بکرا جو ہے وہ حلال ہے اور کتا جو ہے وہ حرام ہے. سمجھ آگے؟ اور اگر آپ بڑا جانور لیں جس طرح ویڑی ہے وہ کیا ہے؟ حلال ہے، جبکہ گدھا کیا ہے؟ حرام ہے. تو انسانی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ حرام کیوں ہے، وہ حرام کیوں ہے. تو یہ حقیقت بھی آپ کے اوپر کھل جائے گی، یہ معلومات بھی آپ کو مل جائے گی. اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو بیانات کا سلسلہ ہے، یہ بیانات کتابوں میں نہیں ہوتے کہ بار بار ان کو دہرایا جائے. تو یہ تو جو بزرگان سے ہم نے سیکھا، اپنے تجربے اور مشاہدے سے سیکھا، جنات کی دنیا سے سیکھا، تو یہ باتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. جب ایک بار بیان ہو جائے تو دوبارہ پھر اس طرح جوڑا بھی ان کو نہیں جا سکتا. جو اللہ شرح صدر فرما دے، جو دل میں ڈال دے، آپ نے ایک بار بول دیا سو بول دیا. تو اس لیے ان باتوں کو آپ نے لکھ لینا ہے، کبھی زندگی میں کام آئیں گی یہ معلومات. کالی دنیا کے اندر وہ تمام جانور یا وہ مخلوقات جن کو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے حرام قرار دیا ہے، وہ بڑی فضیلت رکھتی ہیں ان کے لیے. جس طرح اہل ایمان کے ہاں جو مخلوقات یا جو نعمتیں اللہ نے حلال قرار دی ہیں وہ ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں. جس طرح بکرے کا گوشت ہمارے لیے کتنا وہ مفید ہے، ٹھیک ہے، مچھلی کا گوشت ہے ہمارے لیے کتنا وہ مفید ہے، یا دیگر جو نعمتیں ہیں. اس کے برعکس کالی دنیا کے اندر وہ تمام نعمتیں جو اہل ایمان کے اوپر حرام ہے، یا وہ تمام مخلوقات وہ جو اہل ایمان کے اوپر استعمال کرنا، ان سے نفع اٹھانا جو ہے وہ حرام ہے، وہ کالی دنیا کے لیے بہت ہی مفید ہیں. پھر ان کے اندر وہ حرام مخلوقات جو سیاہ رنگ کی ہیں، وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں. اب آپ کو اس سوال کا جواب ملے گا کہ اللہ نے ممنوع ان کو قرار کیوں دیا ہے، سانپ کو ممنوع یا حرام کیوں قرار دیا ہے، سور کو، کوے کو، ٹھیک ہے، گدھا ہے، ان کو حرام جو ہے وہ کیوں قرار دیا ہے. اللہ بولو یہ تمام مخلوقات جن کے میں نے نام لیے، یا جانور ہیں، پرندے ہیں جن کے میں نے نام لیے، ان کو حرام قرار دینے کے اندر جو بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں میں نے عرض کیا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. ایک مصلحت یا ایک حکمت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ ان تمام حرام کردہ چیزوں کے اندر شیطانیت بھرپور ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ شیطانیت بھرپور ہوتی ہے، نیگیٹو انرجی بھرپور ہوتی ہے، نیگیٹو انرجی بھرپور ہوتی ہے. تو جب ان حرام کردہ چیزوں کو انسان یعنی اہل ایمان مسلمان جب ان کو استعمال کرے گا تو اس کے اوپر شیطانیت کے نیگیٹو انرجی کے اثرات آ جائیں گے، اور مسلمان جو ہے وہ بیمار ہو جائے گا روحانی طور پہ، بعد میں بدنی طور پہ بھی بیمار ہو جائے گا، اور ایمان سے بھی دور ہو جائے گا، وہ حرام کے کاموں پہ، گناہ کے کاموں کی طرف لگ جائے گا، اس کی دنیا اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اللہ رب العزت کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے دو طرح کی مخلوق پیدا کی، حلال اور حرام. کچھ حلال ہے، کچھ حرام ہے، اور ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے یہ واضح کر دیا کہ ان باتوں کی طرف یا ان نعمتوں کی طرف یا ان مخلوقات کی طرف آپ نے نہیں جانا. لیکن انسانی عقل کیونکہ ادراک نہیں کر سکتی کہ کیوں روکا ہے، تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس لیے روکا گیا ہے کہ ان کے اندر نیگیٹو انرجی بہت زیادہ ہے. ان جانوروں کے اندر جو شیطانی قوت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ تیزی کے ساتھ بیدار ہو جاتی ہے. شیطانی قوت ہمارے اندر بھی ہے، انسان کے اندر بھی ہے. رب کیا فرماتا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. خیر بھی تیرے اندر ہے، شر بھی تیرے اندر ہے. جس طرح انسان اپنے اوپر محنت کرتا ہے تو وہ اپنے قرین کو، اپنے ہمزاد کو، اپنے شیطان کو بیدار کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، مسخر کر لیتا ہے. اسی طرح یہ جو جانور ہیں یا پرندے جن کے میں نے نام لیے، خاص طور پہ کالے رنگ کا کتا جو ہے، اگر وہ کتا ہے تو اس کے اندر بھی شیطانی قوت بہت زیادہ متحرک جلد ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہی کتا کالے رنگ کا ہوگا تو تھوڑی محنت کے ساتھ وہ شیطانی طاقت جو ہے وہ متحرک
ہو جاتی ہے۔ اس طرح کالی بلی ہے، بلی کے اندر شیطانی طاقت تھوڑی سی محنت کریں گے تو وہ متحرک ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہی بلی کالے رنگ کی ہوگی تو محنت اور کم کرنی پڑے گی۔ اب میں اس کی دلیل دیتا ہوں۔ اب اس شیطان کو جو قرین ہے، کیا ہے؟ قرین ہے، اس کو بیدار کرنا ہو، ٹھیک ہے، اب وہ بیدار کرنا ہے اس شخص نے جو کفر میں اس حد تک یا شرک میں اس حد تک نہیں بڑھا، اس کو محنت بہت زیادہ کرنی پڑے گی، محنت بہت زیادہ کرنی پڑے گی، تب یہ جا کے ہمزاد جو ہے یہ مسخر ہوگا۔ اور ایک شخص جو ہے خدا نخواستہ وہ اہل ایمان تھا، پھر بعد میں وہ مرتد ہو گیا، اور مرتد ہونے کے بعد وہ غلاظت میں شرک میں اتنا آگے بڑھ گیا، اب اس کے لیے اس شیطان کو متحرک کرنا یا اس شیطانی قوت کو یا ہمزاد کو متحرک کرنا یا بیدار کرنا اب اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، کیونکہ وہ تو خود شیطان بنا ہوا ہے، وہ تو خود شیطان بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ اب انسان نے شیطان کو، انسان نے ہمزاد کو کیا کرنا ہے؟ مسخر۔ اس ہمزاد نے انسان کو مسخر نہیں کرنا، میرا حال توجہ نہیں آپ کی ہے، اگر آپ توجہ کے ساتھ نہیں سنیں گے یہ سب کچھ آپ کے اوپر سے گزر جائے گا۔ یہ جو انسان ہے، اچھا یا برا اس کو چھوڑ دیں، ہے تو انسان ہے نا، یہ جو انسان ہے اس نے مسخر کرنا ہے شیطان کو، ہمزاد کو، جن کو، اس ہمزاد نے اس کو مسخر نہیں کرنا، سمجھ آ گئی؟ تو کیا ہوگا کہ اس انسان کو ریاضت کرنی پڑے گی اور اپنی فریکوینسی کو اس شیطان کی فریکوینسی کے برابر لانا پڑے گا، تب ادھر سے جو فیض ہے وہ ادھر منتقل ہوگا۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ جس طرح دو موبائل ہیں تو دونوں کی پیئرنگ ہوگی تو ڈیٹا منتقل ہوگا، ورنہ ڈیٹا منتقل نہیں ہوگا۔ اب ہم لوگ ہیں، ہمیں جنات نظر نہیں آتے، کیوں؟ ہم ان کی فریکوینسی پہ نہیں ہیں۔ اب میں جنات سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو جن تو میرے سے ملاقات نہیں کرنا چاہ رہے نا، نہیں سمجھ آ رہی؟ جن تو ملاقات نہیں کرنا چاہ رہے، میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے جن نظر آئیں، تو محنت کسے کرنی پڑے گی؟ مجھے یا جنات کو؟ تو مجھے اس درجے پہ آنا پڑے گا، اپنی روحانیت کو اس درجے پہ لانا پڑے گا کہ میں جنات کو دیکھ سکوں، میری اور ان کی فریکوینسی ایک ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا؟ جس بندے کے اوپر جنات چمٹ جاتے ہیں، مرد ہیں یا عورتیں، وہ کچھ چلا کرتے ہیں، انہیں جن نظر آتے ہیں، انہیں جن نظر آتے ہیں۔ اس معاملے میں کیا ہوا کہ بندہ جن کو نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا، جنات خود بندے کو دکھانا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے اپنی فریکوینسی جو ہے وہ بندے کے حساب سے سیٹ کی ہے۔ تو یہ تو جو طالب ہے، یہ سارا انحصار اس طالب کے اوپر ہے۔ اگر میں جنات کو دیکھنا چاہتا ہوں تو ریاضت مجھے کرنی پڑے گی، اور اگر جنات مجھے اپنا آپ دکھانا چاہتے ہیں، مجھے اپنا آپ دکھانا چاہتے ہیں، حجابات ہٹانا چاہتے ہیں، تو پاپڑ انہیں بیلنے پڑیں گے، مجھے تو ان کی حاجت ہی نہیں ہے، مجھے تو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے وہ تمام حضرات جن کے اوپر اسیب ہوتا ہے یا جناتی مریض ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی مجاہدہ، ریاضت، چلا کشی وغیرہ یہ نہیں کی ہوتی، مگر ان کو جنات نظر آتے ہیں۔ اب ان میں کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ جنات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو عامل ہوتا ہے وہ تو انسان ہوتا ہے، تو جب عامل ہے اس نے اب جنات مسلمانوں کو دیکھنا ہے یا جنات مشرکین کو دیکھنا ہے، تو اس کو ریاضت کر کے ناری یا نوری اپنی فریکوینسی جنات کے برابر کرنی پڑے گی، پھر وہ جنات اس کو نظر آئیں گے۔ اب لوگوں، جو بندہ کافر ہے، مشرک ہے، اور پرلے درجے کا گناہگار، بدکار، سیاکار انسان ہے، ٹھیک ہے، ظلمت سے بھرا پڑا ہے، اس کے لیے اس ہمزاد کو مسخر کرنا بہت آسان ہوگا، کیونکہ وہ پہلے ہی جو ہے وہ گندگی کا ڈھیر ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت پہلے سارا دن برس رہی ہے، تو اس کی فریکوینسی تھوڑی سی محنت کر کے آپس میں میچ ہو جائے گی، اور وہ دونوں آپس میں کیا آ جائیں گے؟ رابطے میں آ جائیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ رابطے میں آ جائیں گے۔ ایک آدمی مشرک ہے، کافر ہے، لیکن اس درجے کا کافر اور مشرک نہیں ہے، گستاخ نہیں ہے، تو اس کو ریاضت اتنی زیادہ کرنی پڑے گی، سمجھ آ گئی؟ اسی طرح آپ کسی ایک ایسے شیطان کو مسخر کرنا چاہتے ہیں، ایسے جن کو مسخر کرنا چاہتے ہیں جو
اس درجے کا مشرک نہیں ہے یا اس درجے کا اس کے اندر ظلمت نہیں ہے، اس درجے کی اندھیرا نہیں ہے، تو وہ بھی آپ کو مسخر کرنا مشکل ہو جائے گا، یا آپ کو اس کے ساتھ اپنی فریکوینسی جو ہے وہ اس درجے کی لے کر آنا مشکل ہو جائے گی، کیونکہ جب تک دونوں کا درجہ آپس میں ایک نہیں ہوگا آپ کا اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ بولے جو کوا ہے، گدھ ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، بلی ہے یا کتا ہے، یہ تمام کیا ہے مخلوقات اہل ایمان کے اوپر ممنوع ہیں۔ تو ممنوع اس لیے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر جو شیطانی قوت رکھی ہے وہ اگر تھوڑی سی محنت کی جائے تو وہ متحرک ہو جاتی ہے، تھوڑی سی محنت کی جائے تو وہ متحرک ہو جاتی ہے۔ اب یہی مخلوقات اگر کالے رنگ کی ہوں گی، ذرا توجہ رکھیے گا، کس رنگ کی ہوں گی؟ کالے رنگ کی ہوں گی، تو باہر کی نیگیٹو طاقتوں کو یعنی شیاطین کو جب آپ دعوت دیں گے کہ اس بت کے اندر آؤ، تو یہ کالا رنگ ان کو پسندیدہ ہے، یہ ماحول ان کو پسندیدہ ہے، تو یہ بت جو ہے یہ ان کا کیا ہے؟ آئیڈیل ہے۔ تو فوراً شیطانی طاقتیں، وہ نیگیٹو انرجیز ان کالے رنگ کے جانوروں یا پرندوں کے اندر حلول کر جائیں گے اور آپ کے ساتھ رابطے میں آ جائیں گے۔ اس لیے کالی دنیا کے اندر کتے کا استعمال ہوتا ہے، بلی کا استعمال ہوتا ہے، سانپ کا استعمال ہوتا ہے، بچھو کا استعمال ہوتا ہے، الو کا استعمال ہوتا ہے، گدھے کا استعمال ہوتا ہے، یعنی جو جادوگر جہاں پہ جادو کر رہا ہے یا سیکھ رہا ہے اس کو ماحول کے حساب سے جو چیز دستیاب ہوتی ہے وہ اس سے نفع اٹھاتا ہے۔ اور عام طور پہ جو سب سے زیادہ نفع اٹھایا جاتا ہے کالی دنیا کے اندر وہ ہے کالی بلی اور کالا کتا، کیونکہ یہ دو ایسے جانور ہیں کہ جن کو اپنے پاس اگر رکھا ہو تو آس پاس کے ماحول کو بھنک نہیں پڑتی کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیوں؟ کالی دنیا نے اپنے کالے کرتوت بھی چھپانے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ سانپ کے اوپر عمل کریں یا بچھو کے اوپر عمل کریں تو انہیں اپنا بھی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں ڈس نہ لیں، ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ اس لیے جو عاملین حضرات ہیں جب انہوں نے پڑھائی کرنی ہوتی ہے تو سانپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی ضروری ہوتی ہیں، بچھو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی ضروری ہوتی ہیں۔ اگر الو ہوگا تو اس کو اپنے سامنے رکھ کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پھر منتر جو ہے وہ مطلوبہ تعداد میں پڑھا جائے گا، جتنے دن پڑھنا ہے وہ پڑھا جائے گا۔ جس طرح اولیاء اللہ جب اپنے متعلقین کو توجہ دیتے ہیں تو کیا ہے وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں، تو جو ان کے سینے میں فیض ہوتا ہے وہ ادھر منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب جادوگر بیٹھے گا تو جس بت کے اندر، کیوں جو شیطان ہے جو جن ہے وہ لطیف ہے، وہ کیا ہے؟ لطیف ہے، اسے ایک بت چاہیے، چاہے وہ مٹی کا بت بنائے، چاہے وہ کپڑے کا پتلا بنائے، تو چاہے کوئی زندہ جانور ہو یا کوئی انسان ہو جس کے اندر وہ حاضر ہوگا، جس کے اندر وہ حاضر ہوگا، تو اس کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ جو جانور ہیں وہ کون سے ہیں؟ جو حرام قرار دیے گئے، کیونکہ ان کے اندر شیطانی طاقت یا شیطانیت کا ماحول ہوتا ہے تو شیطان کو وہ ماحول پسند ہوتا ہے۔ پھر ان جانوروں میں سے وہ جانور جو حرام تو ہیں لیکن رنگ کالا ہے تو وہ ان کے لیے مرغوب ہوتے ہیں، یعنی وہ ان کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں، ان کے اندر فوراً شیطانی طاقتیں حلول کر جاتی ہیں۔ اب آپ یوں سمجھ لو کہ کالی بلی آپ کے گھر میں آ جا رہی ہے یا کالا کتا آپ کا رستہ کاٹ رہا ہے تو سمجھ لو کہ کم پہ گیا ہے، کم پہ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پاک میں تشریف لے کر آئے تو رات کو کتے بھونکتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو بلایا اور اپنی کملی جو ہے وہ عطا کی کہ کتوں کو جا کے حکم دو کہ مدینہ چھوڑ دو، مدینہ کے اندر کوئی کتا نظر نہ آئے، جو کالا کتا ہو اسے مار دیا جائے۔ کیوں؟ جو کالا کتا ہے وہ شیطان ہے، اس کے اندر شیطان حلول کرتا ہے۔ ایک تو اس کے اندر خود شیطانیت بہت زیادہ ہے کیونکہ اللہ نے شر اس کے اندر بہت زیادہ رکھا ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ اس کے اندر شیطان حلول کرتا ہے۔ تو اگر محض وہ کتا بھی ہے تو تب بھی وہ شیطانیت کی ایک شکل ہے، جہاں وہ ہوگا وہاں نحوست ہوگی،
اور اگر اس کے اندر شیطان نے حلول کیا ہوا ہے تو وہ دوہرا نقصان پہنچائے گا، لوگوں کو کاٹے گا بھی اور لوگوں کے اوپر جناتی اثرات بھی مرتب کرے گا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کملی لے کر مولا علی جو ہے وہ مدینہ پاک سے باہر گئے، مضافات میں گئے، تو وہاں جا کے آپ نے کتوں کو پیغام دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، کملی والے کا حکم ہے کہ مدینہ چھوڑ دو۔ تو آج آپ مدینہ پاک جاتے ہیں، در اقدس پہ حاضری جب آپ کی ہوتی ہے تو مدینہ پاک میں آپ کو بلیاں نظر آئیں گی، آپ کو کتا بھونکتا ہوا یا کتا نظر نہیں آتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا راج جو ہے یہ آج بھی الحمدللہ چل رہا ہے، اور قیامت تک یہی ماحول رہے گا کہ مدینہ پاک کی حدود کے اندر کتا داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر سانپ دیکھو، بالخصوص سانپ اگر کالے رنگ کا ہو، اس کو 3 بار متنبے کرو۔ اگر وہ 3 بار متنبے کرنے کے باوجود نہیں جاتا تو پھر وہ سانپ ہے، اس کو مار دو۔ اور اگر آپ متنبے کرتے ہیں وہ چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سانپ نہیں ہے، وہ جن ہے، وہ شیطان ہے، اس کے اندر حلول کیا ہوا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب کالے رنگ کی بلی ہوگی، کالے رنگ کا سانپ ہوگا، کالے رنگ کا کتا ہوگا، کالے رنگ کا الو ہوگا، کالے رنگ کا گدھا ہوگا، کالے رنگ کا بچھو ہوگا، یا کالا سیاہ جو ہے وہ کوہ ہوگا، یا کالی سیاہ گدھ ہوگی۔ ان تمام جانوروں کے اندر یا پرندوں کے اندر جو بھی دستیاب ہوگا جادوگر کو وہ لے گا۔ بالخصوص وہ تقیہ کرے گا، بھروسہ کرے گا کالے کتے کے اوپر اور کالی بلی کے اوپر۔ اب کیا ہوگا کہ جو جادوگر جادو سیکھتا ہے، ذرا توجہ رکھیے گا بہت توجہ کے ساتھ، اگر تو وہ ہے ہندو، کیا ہے؟ ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، پہلے ہی مشرک ہے، وہ ہو گیا ایک الگ معاملہ۔ جو بدبخت ہمارے اس خطے میں جادو سیکھتے ہیں، ان کے جو کرتوت ہیں میں وہ آپ لوگوں کے سامنے کھول رہا ہوں۔ اللہ برو، جب تک آپ کو ان کی حرکتوں کا علم نہیں ہوگا آپ ان سے بچو گے کیسے، اور جو یہ آپ کے اوپر وار کریں گے ان کا علاج کیسے کرو گے؟ سمجھ آ گئی بات؟ اب جب کوئی بھی جادوگر جادو کی دنیا میں آتا ہے، یعنی جادوگر بنتا ہے کوئی بھی انسان، اس کے لیے مشرک ہونا پہلی شرط ہے۔ مشرک ہونا پہلی شرط ہے۔ جس طرح کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اللہ کا دوست بننا ہے، ولی بننا ہے، تو پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ پہلی شرط کیا ہے؟ توحید، ایمان۔ اسی طرح جس نے ابلیس کا چیلا بننا ہے اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ شرک۔ پہلی شرط کیا ہے؟ شرک۔ اب شرک میں 2 طرح کے ہو جائیں گے لوگ پیچھے سے، ایک تو پیچھے سے جو کافر چلے آ رہے ہیں، ایک وہ ہے جو بدبخت جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، پیدائشی طور پہ وہ مسلمان ہے، ماحول کی وجہ سے، اپنے نفس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گیا اور کالی دنیا میں اس نے آنے کا تہیہ کر لیا۔ آج اللہ والوں اس نے کالی دنیا میں قدم رکھنے کا ارادہ کر لیا تو پہلا کام اس کو ایمان سے نکلنا ہوگا، اللہ کی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنا ہوگا۔ پہلا گناہ یا پہلا کام جو کالی دنیا میں آتا ہے اس کو یہ کرنا پڑے گا۔ سمجھ آگے؟ اگلا کام کیا ہوگا؟ اگلا کام کیا ہوگا؟ اب اس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا ہے، اب اللہ سامنے تو ہے نہیں، اس کی توہین کیسے کرے؟ سامنے تو ہے نہیں کہ اس کی توہین کیسے کرے؟ اب اس جادوگر کو شیطان کو مطمئن کرنے کے لیے، دلیل دینے کے لیے، ثبوت دینے کے لیے بیت الخلاء میں قرآن مجید کو کھول کے دونوں پاؤں دونوں صفات کے اوپر رکھ کے تو پہلی ریاضت 21 دن کی کرنی پڑے گی۔ تو یہ وہ دلیل دے گا، شیطان کو مطمئن کرے گا کہ میں اندروں باہروں تیرے نال ہاں، میں ایمان چھوڑ چکا ہوں، یعنی نوری دنیا کو چھوڑ چکا ہوں، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ چکا ہوں۔ اسی طرح رسالت اور نبوت کی توہین کرنے کے لیے وہ روضہ رسول کی تصویر کو بیت الخلاء میں رکھے گا، اس کے اوپر اپنا پخانہ اور اپنا جو پیشاب ہے وہ ڈالے گا، تو اس کی توہین کر کے اب شیطان کی بارگاہ میں قبولیت کی مہر لگوائے گا۔ یہ پہلا قدم ہے کالی دنیا کا،
یہ پہلا قدم ہے۔ اب 21 دن اس نے پیشاب والی حالت میں رہنا ہے۔ اب جب کالی دنیا میں آگے تو اب وہ نہ اس نے استنجا کرنا ہے، استنجا اس کے اوپر ممنوع ہے، چاہے وہ پخانہ کرے تو چاہے وہ پیشاب کرے، اب وہ استنجا نہیں کر سکتا۔ جتنے دن کی ریاضت چل رہی ہے اس کے دوران اس نے نہانا بھی نہیں ہے۔ وہی بدبودار ماحول میں اور اندھیرے والے ماحول میں بیت الخلاء کے اندر، یا کوئی پرانا گھر ہو یا کوئی کھنڈر ہو یا کوئی پہاڑ کی غار ہو، اس کے اندر ہی اس نے پخانہ کرنا ہے، پیشاب کرنا ہے، اس ماحول کے اندر ہی اس نے رہنا ہے۔ اب 21 دن کا وہ یہ چلا کاٹے گا۔ جب اس چلے میں وہ کامیاب ہو جائے گا تو آپ دیکھو کہ جس نے رب کو چھوڑ دیا، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دیا، اس کے اوپر اللہ کی کیسی پھٹکار اترے گی۔ اس پھٹکار کو کہتے ہیں نیگیٹو انرجی۔ جتنا اللہ کا غضب اترے گا وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ پھٹکار ہے، وہ نیگیٹو انرجی ہے۔ اللہ بھی ناراض ہے، اب شیطان اس کو طاقت دے گا۔ اب اس کی فریکوینسی اور شیطان کی فریکوینسی ایک ہو رہی ہے، کیونکہ وہ بھی مردود ہو گیا، یہ بھی مردود ہو گیا۔ وہ جن ہے، یہ انسان ہے۔ اب یہ اس کے رستے پہ چل پڑا ہے۔ اب یہ جب ریاضت کر رہا ہے، جو چلا کر رہا ہے، یہ جو رب نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہمارے اندر جو اللہ نے شر رکھا ہے، یہ اس شر کو بیدار کر رہا ہے۔ اس شر کو کیا کر رہا ہے؟ بیدار کر رہا ہے۔ یہ جو اللہ نے ہمارے اندر خیر رکھی ہے، اس کو سلا رہا ہے، اس کو سلا رہا ہے۔ جو گناہ کرتا جائے گا شر بیدار ہوتا جائے گا۔ جب یہ شر اس خیر کے اوپر غالب آ جائے گا تو یہ سراپا شر بن جائے گا۔ اب اس شر کا اور اس شر کا آپس میں رابطہ ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ ولایت کے راستے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر کر کے، گناہوں سے بچ بچ کے، اولیاء اللہ کی صحبت اٹھا اٹھا کے اپنے شر کو مغلوب کرتے ہیں اور خیر کو غالب کرتے ہیں۔ تو سراپا خیر کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس۔ تو پھر اولیاء اللہ کا رابطہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو جاتا ہے، اولیاء اللہ حضوری میں آ جاتے ہیں، پھر وہ پوچھ کے چلتے ہیں، وہ احکامات لے کر چلتے ہیں، یعنی وہ غلام بن کے چلتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب جادوگر نے محنت کی، اس نے کس پہلو پہ محنت کی؟ شر کے اوپر۔ شر کو اس نے اتنا بیدار کر دیا کہ خیر کے اوپر غالب آ گیا۔ اب دیکھنے میں وہ انسان ہے لیکن وہ سراپا شر بن گیا۔ اب شر جو ہے وہ شر کے ساتھ رابطے میں آ جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اب وہ جب شر کے ساتھ 21 دن میں رابطے میں آ گیا، 40 دن کا چلہ کیا، اس میں رابطے میں آ گیا، یا 40 دن کا چلہ پہلا کیا لیکن اب وہ رابطے میں نہیں آیا، اب اگلا جب وہ 40 دن کا چلہ کرے گا تو اس کے اندر پہلی شرط یہ ہوگی کہ اپنا پخانہ اپنے منہ میں رکھ کے منتر پڑھنا ہوگا۔ اپنا پخانہ اپنے منہ میں رکھ کے منتر پڑھنا پڑے گا کہ اندر وہ جو شیطانی قوت ہے اس کو بیدار کرنا ہے، یعنی شر جو انسان کے اندر ہے اس کو بیدار کرنا ہے، ایکٹیویٹ کرنا ہے، تاکہ شیطان کے ساتھ فریکوینسی ایک ہو، رابطے میں آیا جائے۔ پھر جو اس نے پانی پینا ہے، اس پانی کے اندر شراب ڈالنی ہے، یا شراب پیے گا یا پانی پیے گا تو پانی کے اندر اپنا پیشاب ڈال کے پیے گا، یعنی اپنا پیشاب جو ہے وہ پینا ہے اور اپنا پخانہ منہ میں رکھ کے ریاضت کرنی ہے۔ اب یہ دوسرا چلہ ہوگا، چاہے وہ 21 دن کا ہو چاہے وہ 40 دن کا ہو، اور اسی غار کے اندر، کھنڈر کے اندر، پرانے مکان کے اندر یا بیت الخلاء کے اندر، اس ماحول کے اندر وہ یہ چلہ جو ہے وہ یہ کرے گا۔ 24 گھنٹے اس نے اندر رہنا ہے، اسی اندھیرے والے ماحول کے اندر، اسی حجرے کے اندر رہ کے وقت گزارنا ہے، یا بیت الخلاء کے اندر رہ کے وقت گزارنا ہے۔ اب 2 چلے اس کے ہو گئے۔ اگر دوسرے چلے میں وہ رابطے میں آ جاتا ہے تو بات ختم ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ بات ختم ہو گئی۔ اگر وہ دوسرے چلے میں بھی نہیں رابطے میں آتا، یعنی اس کی جو نیگیٹو انرجی ہے یا اس کا شر ہے وہ اس درجے کا بھی نہیں ہوا کہ وہ جنات کے ساتھ رابطے میں آ جائے، پھر اس کو تیسرا چلہ کرنا پڑے گا، تیسرا چلہ کرنا پڑے گا۔ اب جب وہ تیسرا چلہ کرے گا تو اس میں اللہ والو سر الف سے لے کے یہ تک ساری کی ساری جو توہین ہے وہ قرآن کی ہونی ہے، ساری کی ساری توہین کی کیا ہونی ہے؟ قرآن پہ ہونی ہے۔
اس نے قرآن کے اوپر ہی پخانا کرنا ہے، قرآن کے اوپر ہی اس نے پیشاب اپنا کرنا ہے، اور قرآن کی آیتوں کو الٹا اپنے پیشاب کے ساتھ پخانے کے ساتھ لکھنا ہے۔ جس کا وہ عامل بن رہا ہے اس آیت کو الٹا اس نے لکھنا ہے۔ اب یہ کالی دنیا کا آخری جسے کہتے ہیں کہ حربہ ہے کہ وہ شیطانیت کے ساتھ رابطے میں آ جائے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی بات؟ اب پہلے چلے پہ کسی کو کامیابی، جس طرح ہمیں ہوتا ہے سورہ مزمل کا کیا، سورہ جن کا کیا، بعضوں کو پہلے چلے میں کامیابی مل جاتی ہے، بعضوں کو دوسرے میں ملتی ہے، بعضوں کو تیسرے میں ملتی ہے، اسی طرح کالی دنیا کا ہے۔ اب فرض کیا وہ پہلے چلے میں کامیاب ہو گیا، دوسرے میں ہو گیا یا تیسرے میں ہو گیا، اب وہ شیطانی قوت اس کے ساتھ کیا آ گئی ہے؟ رابطے میں آ گئی۔ اب اللہ بولو اس شیطانی قوت سے اب کام لینے ہیں۔ اب توجہ رکھیے گا، کیا کرنے ہیں؟ کام لینے ہیں۔ اب اس کی ضرورت ہے کالا سانپ ہو، کالا کوا ہو، کالا بچھو ہو، کالی گدھ ہو، کالا رنگ کا گدھا ہو، یا پھر کالی بلی یا کالا کتا ہو۔ تو جادوگر کے لیے کالی بلی اور کالے کتے کا انتظام کرنا بقیہ کے مقابلے میں بڑا آسان ہے، یا سنبھالنا بڑا آسان ہے۔ اس کو کہتے ہیں سدانا۔ اب سانپ کو سدایا نہیں جا سکتا، بچھو کو آپ سدھا نہیں سکتے، یعنی اس کے اندر جو نیگیٹو طاقت ہے اس کو بیدار کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ یعنی سانپ ہے، اس کے اندر جو شیطانی طاقت ہے وہ تو اپنی طرف حیوانیت بھی تو ہے نا، وہ ڈسنے سے باز نہیں آئے گا۔ تو جادوگر کے لیے وہ کیا ہو جائے گا؟ پرخطر ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ کالی دنیا کے اندر جو اولین ترجیح ہے وہ دی جاتی ہے کالے کتے کو اور کالی بلی کو، اور کسی کو اگر میسر ہو تو پھر کالے رنگ کے الو کو، کالے رنگ کے الو کو، اور جس علاقے کے اندر سور ہوں تو وہاں پہ کالے رنگ کے پھر سور کو دی جاتی ہے۔ اگر وہاں کالا کتا دستیاب نہیں ہے تو کالے رنگ کا سور جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جس علاقے کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ کالا کتا اور کالی بلی استعمال کی جاتی۔ جب اب شیطان نے، اس جادوگر نے 3 چلے کر کے جس میں بھی اس کو کامیابی ملی، اب وہ شیطانیت کے ساتھ کیا آ گیا ہے؟ رابطے میں۔ اب اس نے ان شیاطین کو، ان جنات کو بتوں کے اندر لے کر آنا ہے، کیونکہ اب اس نے کیا لینا ہے؟ کام لینا ہے۔ اب فرض کیا وہ کتا، پہلے کتے پہ بات کر لیتے ہیں، اب وہ استعمال کرتا ہے کالا کتا۔ اب کالا کتا یہ نہیں ہے وہ سڑک سے پکڑے گا تو وہ شیطان نو اشارہ کر کے وچ آ جا تو وہ آ جائے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی؟ جس طرح اس نے ریاضت کی ہے، ذرا جاگتے رہیے گا، جس طرح اس نے ریاضت کی ہے تو وہ شیطانیت کے برابر آیا ہے، اسی طرح وہ کتے کا چھوٹا بچہ لے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بار سڑک سے کالا کتا پکڑا تو جناب صاحب وہ جادو ہو گیا، ایڈا سوکھا جادو نہیں ہے۔ میں یہ سارا موضوع کھول کے آپ کی وہ آج کرنی ہے نا کہ رے رب دانا، تو یہ نہ سمجھو میں بڑا پیار نہ یہ کالی دنیا کے راز کھول رہا ہوں، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ میں اگر چیخ رہا ہوں تو میں نے کوئی آپ سے سوال کرنا ہے۔ اب وہ کالا کتا لے گا بچہ چھوٹا، جس طرح عام لوگ گھروں میں کتا پالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ چھوٹا بچہ لے گا، اس کو اپنا پالتو بنائے گا، پالتو بنا کے اس کتے کو اپنے سامنے بٹھا کے جب وہ اس کے ساتھ اس کی انسیت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، جب انسیت ہو جائے گی وہ اس کو سامنے بٹھائے گا۔ اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے 40 دن اس کے اوپر منتر پڑے گا، جو منتر اس نے چلا کر کے کامیاب کیا ہے، جو اس کی منزل بن گئی ہے، جس منتر کی وجہ سے وہ شیطانیت کے ساتھ رابطے میں ہے، اب وہ اس کا کیا بن گیا ہے؟ ہتھیار۔ جس طرح ہم نے سورہ مزمل کا چلا کر لیا، آیت کریمہ کا چلا کر لیا، سورہ جن کا چلا کر لیا، اب وہ ہماری کیا ہو گئی؟ طاقت، ہماری منزل۔ اب کوئی مریض ہوگا یا جنات ہوں گے تو ہم وہی پڑھیں گے نا۔ اسی طرح اب یہ عامل جو ہے اس کتے کے بچے کے اوپر وہی منتر اپنی منزل پڑھے گا 40 دن۔ 40 دن اس نے منزل پڑھنی ہے، کتے کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، کتے کے برتن میں ہی کھانا ہے تو کتے کے برتن میں ہی پینا ہے، تاکہ جو اس کے اندر شر ہے وہ سارا شر جو ہے اس جادوگر کے اندر منتقل ہوگا۔ جب 40 دن گزر جائیں گے تو وہ شیطانی طاقت اس کتے کے اندر جلوہ گر ہو جائے گی،
کیوں؟ اب یہ منتر پڑے گا تو وہ شیطان مجبور ہو جائے گا کہ حاضری کرو اس کے اندر حاضری کرو. اب وہ کتا نہیں رہ گیا. اب وہ دو طرح سے خطرناک ہو گیا. ایک تو کتے کے اندر فطری طور پہ قدرت نے جو ہے وہ شر رکھا ہے، اور ایک شیطان باہر سے منتر پڑھ کے منزل پڑھ کے اس کی حاضری کروا لی گئی ہے. اب یہ نیگیٹو انرجی کا بم بن گیا ہے. اب وہ جادوگر جب اس کے ساتھ 24 گھنٹے رہے گا، آپ تھوڑا سا تصور کریں اس جادوگر کے اندر نیگیٹو انرجی کتنی آ جائے گی. اللہ بولو اب یہ کتا کوئی جادوگر لے کے تمہاری دکان پہ 2 منٹ کے لیے بیٹھے گا تو تمہیں اجاڑ کے رکھ دے گا. تمہارے گھر میں لے کر آئے گا تو گھر کو اجاڑ کے رکھ دے گا. یہ تمہاری کوئی صنعت ہے، کوئی ایسی فیکٹری ہے، وہاں پہ یہ کتا 2 دن کے لیے باندھ دے گا تو سب کچھ اجڑ جائے گا. کیوں؟ اس کتے کے اندر جو اپنی نیگیٹو انرجی ہے وہ بھی متحرک ہو چکی ہے، وہ سدایا جا چکا ہے، اور اس کے اندر جنات شیاطین کا حلول بھی ہو رہا ہے. اب جہاں وہ جادوگر اس کتے کو نہیں لجا سکتا، اب جادوگر نے کام لینے، منزل تو وہ بنا چکا ہے اپنی منتر کی، وہ چلا تو کر چکا ہے. اب کیا ہوگا کہ جادوگر جو ہے وہ جو کتا پیشاب کرے گا اس پیشاب کے ساتھ تعویذ لکھے گا، نقش لکھے گا. کتے کے پخانے کے ساتھ جو ہے وہ نقش لکھے گا. پھر کیا ہوگا، جو کتے کے ناخن ہوتے ہیں ان ناخنوں کو کاٹا جائے گا، ان کا پاؤڈر بنا کے تو جس کو برباد کرنا ہوگا اس کے گھر میں پھینکا جائے گا. کتے کے ناخن بڑھیں گے نا ہفتے 10 دن 15 دن میں، وہ اتنے کاٹ لے گا، اس کو وہ پیسے گا، باریک کرے گا، اس کے اوپر وہ منتر جو اس نے بیت الخلاء میں قرآن کی توہین کر کے سیکھا ہے، جس کو جو اس کی منزل ہے وہ پڑھ کے اس کے اوپر پھونکے گا. وہ ناخنوں کے اندر پہلے ہی نیگیٹو انرجی بہت زیادہ ہے، اوپر وہ طاقت دے گا منتر کی. دینے کے بعد اس کے بعد اس نے پڑی بنا کے پیسہ لے کے دوسرے کو دے دینی ہے، اس کی کوئی محنت نہیں ہے. اس نے جا کے کہنا ہے بس انج کر کے سٹ دو تو کام ہو جائے گا. لوگ آج مسلمان بدبخت یہ ہمارے سے آ کے مانگتا ہے، سانو حضرت صاحب پڑھائی پڑھوئی نہیں دسو، سانو انج دا کام دسو کہ جاندے کام ہو جاوے. جا سانو کوئی ایہو یا دسو کہ جاندیاں ہی کام ہو جاوے، اے پھر کام انج دا جے. اب کیونکہ اس نے محنت کی ہے تو کتے کا جو ناخن ہے وہ تو نیگیٹو انرجی ہے، اوپر اس نے کیا پڑھا ہے؟ منتر ہے. جس طرح زمزم کے اندر ہیلنگ انرجی ہے، زمزم کے اندر کیا ہے؟ ہیلنگ انرجی ہے. اس کے اوپر آپ سورت فاتحہ پڑھ دیں تو جانے کام ہو جائے گا نا. تو اس کے برعکس کیا ہے کہ انہوں نے کتے کے ناخن لیے، ان کو اس کو باریک کر کے پیس کے پاؤڈر بنایا، اس کے اوپر اس نے منتر پڑھا. منتر پڑھنے کے بعد 2 قطرے اس نے پیشاب اپنے کے ڈال دیے یا شراب کے ڈال دیے یا کتے کی جو پخانہ ہے نجاست ہے وہ ڈال دیے. اس کے بعد اس کو دے دیا یہ پوڑی جو ہے فلان جگہ پہ جا کے پھینک دو، یا اپنے دشمنوں کے دکان پہ دفتر پہ جا کے یا گھر میں پھینک دو. جہاں اللہ والو یہ کتے کے ناخن جائیں گے، کتے کے ناخن کیا ہوتے ہیں سمجھ گئے ہو نا؟ بس جاتے ہی لیرو لیر وہ گھر ہو جائے گا. ایک دوسرے کو بہن بھائی کھانے کو پڑیں گے. وہ بہن بھائی جو ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے وہ قتل و غارت مار کٹائی کی طرف چلے جائیں گے. ہون امت دیاں کھاں کھلن گیاں کہ ساڈے نال کی ہویا سی. ہمارے بہن بھائی تو رہ نہیں سکتے تھے. اللہ والو تمہارے دشمن نے ایک پوڑی پھینکی ہے تو ان ناخنوں کے اندر کیا ہے؟ کھرچنا. وہ ایک دوسرے کو نوچیں گے، کھائیں گے. کیوں؟ وہ کتے کی خصلت ہے اس کے اندر. اوپر شیطانیت ہے، پھر شیطانیت کی باہر کی شیطانیت جو ہے خارجی اس کی طاقت لی ہے، پھر اس نے اوپر ناپاکی ڈال لی ہے، پھر اس کے اوپر اس نے منتر پڑا ہے. اللہ والو وہ کیا آگ بن گئی ہے. تو جہاں وہ جائے گی وہ آگ سارا کو جلا کے راکھ کر دے گی. اب یہ ایک طریقہ ہو گیا کام لینے کا. دوسرا طریقہ کیا ہوگا کام لینے کا؟ وہ کتے کے بال کاٹے گا، دم کے بال کاٹ لے، گردن سے بال کاٹ لے، وہ 5-7 بال کاٹے گا.
उन बालों को कुत्ते या अपने पेशाब के अंदर जो है वो भिगोएगा, उसके बाद ऊपर मंत्र पड़ेगा, मंत्र पढ़ के वो बाल तुझे दे देगा और जाकर कहेगा कि अपने दुश्मन के घर की जो दीवार है, खिड़की है बाहर की, उसमें जाके ये पुड़ी जो है वो रख देनी है, तो बस सारा घर उजड़ जाएगा। कोई पढ़ाई नहीं है, कोई चीज नहीं है, पैसे मुझे दे तो तबाही मेरे से ले। अब वो एक पुड़ी में 5-4 बाल होंगे वो कुत्ते के, जिनको एनर्जाइज किया होगा नेगेटिव एनर्जी के जरिए, मंत्र के जरिए, नापाकी के जरिए। जहां वो जाएंगे, वो जो नापाकी और शैतानियत का निजाम उन बालों के साथ है, वो सारा निजाम उनके घर में, दफ्तर में, जहां वो रखे जाएंगे वो वहां चले जाएगा। वो सारा घर उन बदरूहों के जेर असर आ जाएगा। फिर वो बदरूहें जो उनके साथ करेंगी उसके ऊपर कलाम करने की जरूरत नहीं, जो तबाही आएगी वो आप सारी समझ के। फिर क्या होगा? कुत्ते का लुआब, कुत्ते का लुआब जो उसकी राल टपकती है, थूक होती है, वो थूक जो है पानी में डाल के देगा कि इसको किसी तरीके से जाके अपने दुश्मनों को पिला दे, किसी तरह जाके अपने दुश्मनों को पिला दे। बस अल्लाह वाला वो कुत्ते की थूक, वो कुत्ते की राल अल्लाह ना करे किसी के अंदर उतरी, फिर जमाने भर में उसको कहीं शिफा नहीं मिल सकती। जमाने के डॉक्टरों को यही नहीं पता चलेगा इसको है क्या, तो वो ला इलाज बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, वो ऐसे ही आपके हाथों से बंदा निकलता जाएगा, हाथों से निकलता जाएगा। यानी दिनों के अंदर बंदा जो है वो बिस्तर पे पड़ जाएगा, हफ्ता 10 दिन भी वो बंदा नहीं लेगा, वो मौत के मुंह में चला जाएगा। मरे वो चाहे 6 महीने के बाद या ना मरे 5 साल के बाद मरे, लेकिन वो ना जिंदों में रह जाएगा ना मुर्दों में रह जाएगा। वो कुत्ते का लुआब या कुत्ते की जो राल है या कुत्ते की जो थूक है, वो पानी के जरिए और मंत्र की वजह से जो उसको एनर्जाइज किया हुआ है, जब वो इतनी नेगेटिव एनर्जी अंदर चली जाएगी, साथ उसके जो बदरूहें बांधी हैं, शयातीन बांधे हैं, वो उसके ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे और बंदा ज़ाहिरी तौर पे भी और अंदर से भी, जिस्मानी तौर पे भी, दोनों तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाएगा। यानी रूहानी भी और बदनी यानी जिस्मानी भी। ये हो गया। अब अगर उसी जादूगर के पास कोई शख्स चला जाता है कि मुझे हलाकत का अमल, मैंने फुला बंदे को मारना है, क्या करना है? फुला बंदे को जो है वो मारना है। तो जब मारना होगा तो वो क्या करेगा कि कुत्ते के किसी जिस्म के हिस्से के ऊपर ब्लेड मारेगा। क्या करेगा? ब्लेड मारेगा। उन ब्लेड मारने से जो खून निकलेगा, उस खून के साथ वो नक्श लिखेगा, तावीज़ लिखेगा। समझ आ गई? अब जब ये कुत्ते के खून के साथ ये नक्श लिखा गया, बस अल्लाह वालों, जिसके गले में ये नक्श डल गया या जिसके घर में ये नक्श दब गया, वहां कत्ल होकर रहेगा, वहां मौत वाक़या होकर रहेगी। चाहे वो हादसे में मरे, चाहे वो ला इलाज बीमारी में मुब्तला होकर मरे, चाहे वो मिर्गी के दौरे पड़े उन्हें उससे मरे, चाहे उनको हार्ट अटैक हो, ये बाद के मसले हैं। जो शयातीन का बस चलेगा, अल्लाह ने उनको ताकत दी है, तसर्रुफ दी है, वो मारने पे मजबूर होंगे। क्यों? पीछे शैतान की, जादूगर की पढ़ाई होगी तो वो अमल करने पे मजबूर होंगे, वो तबाही होकर रहेगी। कितनी बातें हो गई? 4। 5वीं ये है, उसी कुत्ते से वो सिरिंज के जरिए खून निकालेगा। किसके जरिए? सिरिंज के जरिए। यानी जो कुत्ता है उसकी वेन के अंदर वो सिरिंज लगाएगा, वो खून निकालेगा। वो खून निकाल के फिर उसका दिया जलाएगा, चिराग जो है वो जलाएगा। अब अल्लाह जब उसने चिराग जलाया, बस अल्लाह उस बुरे वक्त से किसी को बचाए। जब चिराग जल गया, अल्लाह वालों, जिसके लिए उस शैतान ने, जिसको ये फन आता है, उसने चिराग जला दिया, बस समझो अल्लाह वालों, वो घर नहीं, वो नस्लें बर्बाद हो गई, वो नस्लें बर्बाद हो गई। वो अपनी सारी अब शैतानी ताकत, जितने जिन्नात उसके साथ राबते में हैं, वो जो चिराग की लो है, जो शोला है, उसके अंदर लेकर आएगा। यानी उसके पीछे वो खड़े होंगे, उस शोले के अंदर वो देखेगा और अपना मंत्र जो है वो पढ़ता जाएगा। इतनी नेगेटिव एनर्जी जो है वो उससे हासिल
کرے گا. اور تخیل کے اندر اب یہ بندہ اس نے مارنا ہے تخیلاتی طاقت کے ساتھ. اتنی نیگیٹو انرجی لے گا کہ اپنی تخیلاتی طاقت استعمال کرے گا کہ ان کا سارا نظام دھرم برم کر کے رکھ دے گا. کاروبار ہے تو وہ تباہ ہو جائے گا, صحت ہے تو وہ تباہ ہو جائے گی. پھر اس گھر میں جنازے پہ جنازے جنازے پہ جنازے جو ہے وہ اٹھیں گے. اگر یہ جادو چل جاتا ہے, یہ عمل چل جاتا ہے, یا یہ کوئی عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ایک بات ہوگی, اگر وہ جادوگر جو ہے وہ کتے کو استعمال نہیں کرتا. بعض جادوگر ہوتے ہیں وہ بلی کو استعمال کرتے ہیں. کس کو استعمال کرتے ہیں؟ بلی کو استعمال کرتے ہیں. اب جس طرح جادوگر کتے کو جب استعمال کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, اس کا بچہ جو لیتے ہیں. ایسے بلی کا ہے کہ کالی بلی آپ نے اپنے گھر سے پکڑی یا سڑک سے پکڑی تو یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں سے کام شروع ہو جائے گا. وہ کالی بلی کا بچہ لے گا, کالی بلی کا بچہ لے کے اس کو سدائے گا, اس کے اندر جو شر ہے اس کو بیدار کرے گا. 40 دن اس کے اوپر پڑھائی کرے گا. جب وہ پڑھائی کر کے وہ سمجھے گا کہ اب یہ سدائی جا چکی ہے, یعنی اس کے اندر جو نیگیٹو طاقتیں ہیں وہ کیا ہو گئی ہیں, ایکٹیویٹ ہو گئی ہیں, متحرک ہو گئی ہیں. اب وہ اس بلی کو کراس کرائے گا. قاری صاحب نہیں جاگ رہے, نیند آنا شروع ہو گئی ہے, ڈر آنا شروع ہو گیا ہے, ڈر آنا شروع ہو گیا ہے. ویسے تو بڑے بدماش بنتے ہو, ابھی اتنی باتیں سن کے ڈر گئے, ابھی تو بات شروع ہوئی ہے. اب بلی کے اندر جب نیگیٹو طاقتیں جو ہیں وہ متحرک, یعنی شر جو ہے وہ متحرک ہو گیا, یعنی وہ سدائی گئی. اب وہ کیا کرے گا, اس بلی کو کراس کرائے گا. ٹھیک ہے, کراس ہو گیا. اب بلی نے بچے دینے ہیں. جب تک بلی نے بچے دینے ہیں وہ اپنا کام کرتا رہے گا, روزانہ پڑھائی کرتا رہے گا, کرتا رہے گا, کرتا رہے گا. اب وقت آ گیا ہے بلی کے بچے دینے کا. اب اس جادوگر کی کمائی کا وقت ہے, زندگی موت کا اس کا مسئلہ ہے. جس طرح اس نے چلہ کیا تو چلہ ناکام ہو جائے تو برباد ہو گیا نا سب کچھ, نہ دنیا ملی نہ آخرت, تو ویسے ہی برباد ہو گئی, تو دنیا بھی نہ ملی. اس طرح اس نے جو بلی پہ محنت کی ہے تو اب بلی ابھی اس کے کسی کام کی نہیں ہے. بلی نے اس وقت کام کا بننا ہے جس وقت اس نے بچے دینے ہیں. تو آج وقت آ گیا بلی کے بچے دینے کا. 2 4 5 دن 7 دن رہ گئے. اب یہ جو 2 4 5 دن 7 دن رہ گئے نا, ان دنوں میں جادوگر نے دن رات جاگنا ہے, دن رات جاگنا ہے, بلی کو اپنی نظر میں رکھنا ہے. اب بلی کی فطرت یہ ہے کہ بلی تنہائی کے بغیر بچے نہیں دیتی. جب تک تنہائی نہیں ہوگی تو بلی بچہ پیدا نہیں کرتی. بلی کو چاہیے کو چھپنے کے لیے جگہ, تو وہ بلی کو چھپنے نہیں دے گا. جب اسے پتہ چل جائے گا کہ بلی کے بچے دینے میں 1 ہفتہ رہ گیا ہے تو وہ بنائے گا ایک پنجرا. اس پنجرے کے اندر اس بلی کو رکھے گا اور اس پنجرے کے اندر وہ ڈالے گا کوئلے کی راکھ, کالی کوئلے کی راکھ, سمجھ آ گئی, وہ ڈالے گا. اور اس راکھ کو ڈالنے سے پہلے وہ جو کالے کوئلے کی راکھ ہوگی اس کے اندر ڈالے گا نمک. کیا ڈالے گا؟ نمک. اب نمک والی راکھ جو ہے وہ پنجرے کے نیچے ڈال دے گا, وہ بیڈ بن جائے گا. بلی کو اندر چھوڑ دے گا, باہر سے بند کر دے گا, اس کا کھانا پینا اس کو اندر دیتا رہے گا. اب اس نے 8 دن یا 7 دن جتنے بلی کے بچہ دینے میں رہتے ہیں, دن رات اس کے اوپر پڑھائی کرنی ہے, دن رات سونا نہیں ہے, جاگنا ہے بھائی, بلی کے ساتھ رہنا ہے, پڑھائی کرنی ہے. اور جب ولادت ہونی ہے بلی کی, جب بچے ہونے ہیں, اس کا جادوگر کا اس موقع پہ موجود ہونا ضروری. تو وہ تو 24 گھنٹے وہاں پہ ہے. اب اس کی کمائی کا یا اس کے عروج کا وقت آ گیا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب بلی بچے دیتی ہے تو جب بلی کے بچے ہوتے ہیں تو جو ان کا پلیسنٹل کارڈ ہوتا ہے جس کو ناڑ کہتے ہیں, انول بھی کہتے ہیں نا, ناڑ کہتے ہیں, جو وہ جو ناڑ ہے بلی اس ناڑ کو کھا جاتی ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ بلی کی جو فطرت ہے وہ کیا ہے کہ میرے رب نے بندوں کو شر سے بچانے کے لیے اس کریم نے کیا کیا حکمتیں رکھی ہوئی ہیں اور کیا کیا ہماری حفاظت کے نظام بنائے ہوئے ہیں. آگے بات سنو گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ بلی کیوں کھا جاتی ہے. بلی اپنا پلیسنٹا, اپنی ناڑ جو ہوتی ہے, انول جو ہوتی ہے, اس کو کھا جاتی ہے.
اب یہ جادوگر نے 4 مہینے 6 مہینے 7 مہینے 2 ہفتے 15 دن جتنی بھی اس نے بلی کے اوپر محنت کی ہے، ٹھیک ہے، اس کو پالا، پھر اس کو کراس کروایا، پھر کراس کرانے کے بعد اس نے انتظار کیا، یہ سارا وقت جو ہے کم از کم 4 مہینے کے قریب قریب ہو جاتا ہے، یعنی 3 چلے جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ اب بلی نے اب بچے دینے ہیں، اس کی پیچھے 1 سال کی یا 10 مہینے کی محنت ہے۔ تو یہ جو اس نے ساری اللہ والوں پڑھائی کی ہے، محنت کی ہے، بلی اس کے کام کی نہیں ہے، وہ ساری محنت اس ناڑ کے لیے ہے، اس ناڑ کے لیے۔ وہ تمام شیطانی طاقت جو بلی کے اندر ہوتی ہے وہ ناڑ کے اندر ہوتی ہے، وہ ناڑ کے اندر ہوتی ہے، وہ پلیسنٹل جو کارڈ ہوتا ہے اس کے اندر، جو انول ہوتا ہے اس کے اندر ہوتی ہے۔ اب بلی کی فطرت میں اللہ نے کیا رکھا ہے، یہ اللہ نے جو اس کا نظام بنایا، شعور میں یہ بات ڈالی ہے کہ بلی اس پلیسنٹل کارڈ کو یا اس ناڑ کو کھا جاتی ہے۔ اگر وہ نہ کھائے، انسانوں کے ہتھے چڑھ جائے، تو اللہ والوں اس کو کہتے ہیں ینتر۔ کیا کہتے ہیں؟ ینتر۔ ایک ہوتا ہے جنتر، ایک ہوتا ہے منتر، ایک ہوتا ہے تنتر، اس کو کہتے ہیں ینتر۔ ینتر اس چیز کو کہتے ہیں جو خود شیطانیت ہو، جس کے اوپر پڑھائی کی ضرورت نہ ہو۔ بات ساری سمجھ آ گئی؟ ایک ہے جنتر، ایک ہے منتر، ایک ہے تنتر، یہ ہے ینتر۔ یہ جو ینتر ہے جس کو ہم ناڑ کہہ رہے ہیں، انول کہہ رہے ہیں، بلی کیا کرتی ہے؟ یہ کھا جاتی ہے۔ اب اس کو بچانے کے لیے اس نے کیا کیا ہے کہ نیچے کوئلوں کی راکھ ڈالی ہے، اس کے اندر نمک ڈالا ہے۔ جو ہی بلی بچے پیدا کرے گی، اس کی وہ ناڑ باہر آئے گی، وہ اس کو راکھ چپک جائے گی، اب بلی کھا نہیں سکے گی، بلی کھا نہیں سکے گی۔ اگر وہ بلی اس کو منہ مارے گی، اس کے اندر نمک ہے تیز، تو وہ چھوڑ دے گی۔ تو یہ فوراً جو ہے، جو ہی بلی اس ولادت کے سارے نظام سے فارغ ہوگی، یہ فوراً اس ناڑ کو، اس انول کو جو ہے وہ پکڑے گا۔ اب اس کے ہاتھ میں خزانہ آ گیا، انسانیت کو برباد کرنے کا خزانہ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب اس کی ساری محنت جو فطری طور پہ، قدرتی طور پہ اللہ رب العزت نے بلی کے اندر شر رکھا ہے، وہ سارے کا سارا شر بھی اس کے اندر ہے۔ جو اس نے ریاضت کی ہے، نیگیٹو انرجی ساری کی ساری اس ناڑ کے اندر ہے۔ اب یہ اس ناڑ کو لے گا، لینے کے بعد یہ اس کو عطر میں ڈالے گا، وہ عطر جو شیاطین پسند کرتے ہیں، اس عطر میں ڈالے گا، اور اس کے اندر، یعنی بوتل پوری اور اس کے اندر ڈال دے گا۔ کچھ دن کے بعد وہ جو ناڑ ہے، وہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ خشک ہو جائے گا، یعنی وہ گلے سڑے گی نہیں، نرم بھی وہ رہے گی، اور پانی اس کے اندر جو نمی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جب وہ 40 دن کے بعد پڑھائی کرتا رہے گا اس بوتل کے اندر بھی، تاکہ اس کی نیگیٹو انرجی شیطانیت اور بڑھتی جائے اور بڑھتی جائے، تاکہ یہ مکمل ینتر بن جائے۔ اس کے بعد وہ ناڑ جو وہ خشک ہو کے اتنی سی رہ جائے گی، اس کا وہ بنائے گا تعویذ۔ کیا بنائے گا؟ تعویذ۔ اللہ والو، اب وہ تعویذ پہن کے اس نے گلے پہ باندھا ہوا ہے جادوگر نے، یا اس نے گلے میں ڈالا ہوا ہے، یا اپنے پرس میں رکھا ہوا ہے، جیب میں رکھا ہوا ہے، یہ والا جادوگر آپ کی دکان پہ آ کے 5 منٹ بیٹھ گیا تے اگلے 50 سال تسی سنبھل نہیں سکتے۔ یہ والا جادوگر جس کے پاس، جس کی جیب میں ینتر ہے، یہ اب کیا بن گیا ہے؟ ینتر۔ اب یہ ینتر لے کے اب آپ کی دکان پہ، آپ کے گھر میں، آپ کی فیکٹری میں، جہاں بھی تھا، یہ 5 منٹ آپ کے پاس بیٹھ گیا تو اگلے 50 سال تسی پھر سنبھل نہیں سکتے، جو مرضی کر لو، جو مرضی کر لو۔ اسی طرح یہ جو ینتر ہوتا ہے، یہ ایک مستقل ان کے پاس ہوتا ہے، یہ رینٹ پہ ہوتا ہے، رینٹ ینتر۔ آپ نے سنا ہونا رینٹ کار، یہ ہوتا ہے رینٹ ینتر، یعنی کسی کو مارنا ہے، کسی کو بستر پہ ڈالنا ہے، کسی کو برباد کرنا ہے، کسی کو قرضوں کے اندر جکڑنا ہے، کسی کو آپس میں لڑانا ہے، کسی جگہ پہ قبضہ کرنا ہے، ان کو ڈرا کے کہ یہاں جنات رہتے ہیں، جو کسی کا گندا مقصد ہے، برا مقصد ہے، وہ ان کا گاہک ان کے پاس آئے گا تو یہ ینتر اس کو یہ دیں گے جو کہ قابل واپسی ہوگا، قابل واپسی ہوگا، کہ بھائی میں اس کے 10 لاکھ روپیہ لوں گا، 5 لاکھ روپیہ میرے ہوں گے، تو 5 لاکھ روپیہ یہ ینتر واپس کرو گے تو آپ نے لے لینے میرے سے۔
تو وہ بندہ پھر ینتر جو ہے وہ جب اس کا مقصد حاصل ہو جائے گا وہ لا کر واپس دے گا اور وہ پیسے اس کو واپس, جو ان کے درمیان میں معاہدہ ہوا ہوگا, معاملات طے ہوئے گے, پھر کوئی اور گاہک آ جائے گا تو یہ ینتر اس کو دے گا. اب اس ینتر کے اوپر کوئی پڑھائی نہیں ہے, یہ ایک مکمل چلتا پھرتا تباہی کا نام. ینتر کہتے ہی اسے ہے جو خود ایک مکمل شیطانیت ہوتی ہے. اب اس کے اندر جنات نیگیٹو انرجی سرایت کر چکی ہے, وہ بدروحیں اس کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں, جہاں وہ ینتر ہوگا وہ اس کے ساتھ بندھی رہیں گی, وہ مجبور ہیں اس کے ساتھ. بات سمجھ آ گئی نا؟ جس طرح آپ دیکھیں اب گھڑی ہے تو میں نے اس گھڑی کو کیا کیا ہوا, اپنے بازو کے ساتھ کلائی کے ساتھ باندھا ہوا ہے. اب میں جہاں جاؤں گا تو یہ گھڑی ساتھ جائے گی. اب میں نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے, میں جہاں جاؤں گا یہ ساتھ جائے گی, یہ علیحدہ تو نہیں ہو سکتی. تو جو ساتھ ساتھ رہیں گے جس چیز کے ساتھ, وہ بن جاتا ہے ینتر. وہ کیا بن جاتا ہے؟ ینتر. منتر وہ ہوتا ہے, جنتر وہ ہوتا ہے جو شرکیہ کلمات ہوتے ہیں جو پڑھائی کی جاتی ہے. کیا کی جاتی ہے؟ جو پڑھائی کی جاتی ہے. تو اب اس کی تو پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے پڑھائی کر کر کے اتنی نیگیٹو انرجی جو ہے اس کے اندر بھر دی ہے کہ اب مزید کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ والو, جب کسی کے اوپر کتے کا کوئی بھی حصہ استعمال کر کے یا اس کے جسم سے کوئی چیز ایسی لے کے, چاہے رطوبت ہے, خون ہے, اس کے ناخن ہیں, اس کے بال ہیں, اس کا پیشاب ہے یا اس کا پخانہ ہے, وہ لے کے کسی نے جادو کر دیا, تو اللہ والو اس جادو کی کاٹ بڑی مشکل ہے. یہ ایسی تباہی لے کر آتی ہے کہ یہ نسلوں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. اسی طرح کسی نے جو ہے ناڑ کے ذریعے ینتر بنا کے کسی کے اوپر عمل کیا ہوا ہے, تو کیا ہے, میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے پیارے آپ کے ہاتھوں سے ایسے نکلتے جائیں گے, آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. کاروبار ہے تو مہینے نہیں دنوں کے اندر برباد, صحت ہے تو دنوں میں برباد, آپ کے تعلقات ہیں تو دنوں میں برباد. آپ عرش پہ تھے, 7ویں دن آپ فرش پہ ہوں گے اور کوئی آپ کا پرسان حال نہیں. جس کام کو ہاتھ ڈالو گے ناکامی ناکامی ناکامی, ہر آنے والے دن میں نیچے نیچے نیچے. اور اس عمل کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی 7 دن ہے کل, یعنی 7 دن میں صحت ہے, کاروبار ہے, عزت ہے, سب کچھ پامال, خاندان جڑا ہوا ہے, گھر جڑا ہوا ہے, ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے. یہ سارا لیرو لیر ہو جائے گا, یہ سارا لیرو لیر ہو جائے گا. میں نے آپ کو ابھی کہا تھا کہ میں اتنی تفصیل کالی دنیا کی آپ کو سنا رہا ہوں, تو میرا سنانے کا کوئی مقصد ہے, میرا سنانے کا کوئی مقصد ہے. تو میں نے کہا تھا میں آپ کی وہ کروں گا جڑا رے رب دا نا. یہ جو کچھ میں نے سنایا ہے یہ کالی دنیا کا مکمل علم نہیں ہے, اس کی ایک جھلک ہے, اس کی ایک جھلک ہے. مجھے یہ بتاؤ, یہ والے مقام پہ کسی انسان کو پہنچنے کے لیے کتنی مشکل ہے؟ کیا یہ ہر بندہ یہ کر سکتا ہے؟ یہ اتنی گندگی میں مقام پانے کے لیے بھی لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہوگا, کوئی ایک ہوگا. تو اللہ والو, تم جو ہے بندے بندے سے کیوں ڈرتے پھر رہے ہو؟ تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ تم ہر روز یہ کہتے ہو حضرت صاحب جادو ہو گیا, جادو ہو گیا, جادو ہو گیا. میں نے ایک تصویر کا رخ تھوڑا سا آپ کو یوں کر کے بے نقاب کر کے دکھایا ہے کہ یہ میدان اتنا مشکل ہے, اس میدان کے اندر گھوڑا دوڑانا اتنا مشکل ہے, اس کے اندر مقام پانا. میں نے تو آپ کو آدھے گھنٹے میں ینتر بھی بنا کے دکھا دیا ہے, کتا اور بلی کو سدا کے بھی دکھا دیا ہے. اللہ وہ جو یہ کر رہا ہے وہ کیا کیا پاپڑ بیل کے اس مقام پہ پہنچتا ہے. لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہوتا ہے, لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہوتا ہے. اور تم ہر نتھو خیرے سے ڈرتے پھر رہے ہو کہ میرے پہ جادو ہو گیا, میرے پہ جادو ہو گیا. مر کیوں نہیں جاتے غیرت سے؟ جس طرح مقام ولایت ہر کوئی نہیں پا سکتا, اللہ بولو اس طرح ینتر بھی ہر کوئی بنا نہیں سکتا. یہ شیاطین کے شیطان کے ولی ہیں, وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. تو اللہ کا ولی بننا کوئی آسان کام ہے؟ اللہ کا ولی ٹاما ٹاما ہوتا ہے, تو چول تھاں تھاں دے ہوندی ہے. اسی طرح ہی ہے نا, ہر گلی محلے میں پیر بیٹھے ہوئے ہیں, تو اللہ دا ولی ٹاما ٹاما. اسی طرح جو شیطان کے ولی ہیں وہ بھی ٹامے ٹامے. یہ نہیں ہے کہ ادھر ہر بندہ ہی ولی بنا پھرتا ہے شیطان کا, ادھر ایک اپنا نظام ہے. جس طرح, اور آسان مثال سے آپ سمجھ لے کہ ہمارا ایک میجر ہے تو اس کی ایک تربیت کا نظام ہے. تو جو ہندوستان کا میجر ہے وہ اونجی بن گیا ہے, اس کا بھی ایک نظام ہے. ہمارا ایک بریگیڈیئر ہے, اس کی ایک تربیت کا نظام ہے, ایک معیار ہے.
تو ہندوستان نے راج اندر بدنوں کی آئی تو رات انہوں بریگیڈیئر بنا دئیے. ان کا بھی ایک طریقہ کار ہے. تو اللہ تعالیٰ جس طرح رب کی راہ میں چلتے ہوئے اتنی مشکلات آتی ہیں کہ سب کچھ اللہ کے نام پہ اجڑ جاتا ہے, پھر جا کے مقام ولایت یا غلامی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نصیب ہوتی ہے. اس کے برعکس اسی طرح ادھر ہے کہ شیطانیت میں جب جاتے ہیں اس میں دنیا بھی اجڑ جاتی ہے اور آخرت بھی اجڑ جاتی ہے, تب جا کے شیطانیت میں کوئی مقام نصیب ہوتا ہے. جس طرح ہر جگہ پہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے اللہ والو, اس طرح ہر جگہ پہ جادوگر نہیں ہوتا. 2 نمبر ڈرامے باز, یہ مداری مراسی, یہ پیر جس طرح ولی اللہ بنے پھرتے ہیں, ایسے کالی دنیا کے اندر بھی فراڈ یہ ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, ینتر بنانا. میں نے آپ کو تھوڑا سا طریقہ سکھایا کہ ینتر کیسے بنتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں, بکرے کی آنت لے کے انہوں 4 دن سکھا کے تو کہتے ہیں ینتر بن گیا. سارا کچھ آپ کو سکھاؤں گا انشاءاللہ, کیونکہ اب دیکھیں 8-10 لاکھ لوگ ہمارے ساتھ شافیہ سوشل میڈیا کے جڑ گئے ہیں, سننے والے بن گئے. بندہ کمائے, بندہ بر سے 500,000 2,000 5,000 کما کے لے کر آئے, گھر بچے کھانے والے ہوں تو کمان دا مزہ آندا ہے. تو جے بندہ ہو گئی بے اولاد تھے, نہ کمان دا مزہ تھا نہ کھان دا مزہ. اسی طرح اللہ والو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اب کیونکہ سننے والے ہیں, ہمیں سنانے کا بھی مزہ آئے گا تاکہ لوگوں کو راز معلوم ہو کہ کالی دنیا کیسی ہے. جو آپ کے دلوں کے اندر خوف بیٹھا ہوا ہے جادوگروں کا, وہ نکل جائے کہ بھائی ولی بننا اگر اوکھا ہے تو جادوگر بننا بھی ایڈا سوکھا, یہ بھی ایڈا سوکھا کام نہیں ہے. یہ جو بندہ گلی گلی میں جادوگر بنا پھرتا ہے, وہی بکرے دی آنت لے کے تو سکھا کے اندر ینتر بن گیا اے جی ینتر بن گیا ہے. ٹھیک ہے. اور جس طرح ہر بندہ جو ہے نا وہ گوشت کو سکھا کے ایک ہی جی گدڑ سنگھی ہے گی, یہ بڑے گوشت کی بوٹی لے کے اس کو سکھا کے اے جی گدڑ سنگھی ہے گی. تو بھائی جس طرح گدڑ سنگھی ہر بندے کے پاس نہیں ہوتی, یا وہ انگوٹھی جس کے اندر جن حاضر ہوتا ہے میرے آقا, وہ والی انگوٹھی جو ہے تلسماتی انگوٹھی ہر بندے کے پاس نہیں ہوتی, اس طرح ہر بندہ جو ہے وہ جادوگر بھی نہیں ہوتا. جس طرح ہمارے ادھر ولایت کے اندر اتنا دھوکہ ہے کہ ولی کروڑوں میں ایک ہوتا ہے, لاکھوں میں بھی نہیں کروڑوں میں ایک ہوتا ہے. تو ایتھے انہیں مرغی آنڈے نہیں دیندی پئی جنیاں ماما ولی اللہ پیدا کر رہی جاندیاں. گلی گلی ہے بندہ کتا بیٹھا ہوا ہے. کنے بیٹھے نے, گلی گلی, یعنی ایک سڑک پہ شروع ہو جائیں تو 15 ولی اللہ بیٹھے نے. تو میں اللہ والو آپ کو بھی کہتا ہوں, جو سنتے ہیں میں ان کو بھی کہتا ہوں, کبھی ان کو ولی ماننے سے پہلے سوچا کرو کہ ولی تے ایک ہوئے حضور دا غلام تے ایک ہوئے تے نتھ پا کے رکھ دیندا ہے. کیا کرتا ہے, نت پا کے رکھ دینا ہے. محمدی کوئی ایک بھی ہو تو یہ ہمارے علاقے میں بیٹھا ہے تو لوگ مسلمان نہیں ہو رہے, لوگ دین پہ نہیں آ رہے, یہ کیسا ولی اللہ, یہ کیسی برکت والا ہے. تو کیا ہے, انہاں دی ماما نے ولی نہیں جمے, انہاں دی ماما نے چولا ماریاں نے. تو چول مارن دا نہ کوئی وقت ہوندا ہے نہ کوئی تعداد ہوندی, جنی واری مرضی چول مار لو. سمجھ آ گئی. تو ولی پیدا ہوتا ہے صدیوں میں, سالوں میں, کسی کے خاندان میں ہوا کسی کے خاندان میں نہ ہوا. تو ولی بننے کے لیے ولایت جو ہے اس کا تعلق محنت کے ساتھ ضرور ہے, لیکن وہ وہبی ہے, اللہ کی عطا ہے, اللہ کی عطا ہے. جس طرح آپ میڈیکل کالج میں آپ جب ایم ڈی کیٹ کا بچے ٹیسٹ دیتے ہیں, اب ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ بچے ٹیسٹ دے رہے ہیں, لیکن اس میں کامیاب کیا ہوتے ہیں, تھوڑے سے ہوتے ہیں. تو اسی طرح مقام ولایت میں جو کسب ہے, محنت ہے, ریاضت ہے, وہ کرنا میرے آپ کے سب کے ذمے ہیں. باقی یہ اللہ کا کرم ہے, جس کو اللہ اپنے رستے میں قبول کر لے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. تو اللہ بولو اس لیے اپنے ذہن سے یہ خوف نکال دو کہ فلاں بھی جادوگر ہے, فلاں بھی جادوگر ہے. جس طرح ولی بننا کوئی آسان کام نہیں ہے, اس طرح بدبخت بننا, جادوگر بننا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. جس طرح ولایت کے شعبے کے اندر فراڈ ہی فراڈ ہے. ہر بندہ جو ہے وہ من کے پہن کے, انگوٹھیاں پہن کے, جبے پہن کے, بہنوں کے لہنگے پہن کے ولی اللہ بنا پھرتا ہے. اسی طرح اس کالی دنیا کے اندر بھی کالے کرتوت ہیں, ان کے پلے کا شے نہیں ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری اور آخری بات, بالفرض جس نے یہ وار کیا ہے, جو یہ جادوگر کام کر رہا ہے, اس کا واقعی کتا سدایا ہوا تھا, اس کی بلی سدائی ہوئی تھی, اس نے ینتر بنا لیا تھا, اس نے ینتر کو استعمال کر لیا. ٹھیک ہے. یا اللہ نہ کرے آپ کے دشمن یا جنہوں نے آپ کے اوپر یہ وار کیا ہے,
آپ کے گھر میں تباہی، اس طرح میں نے 2-3 بار بات کو دہرایا ہے کہ تباہی یوں آئی کہ ہاتھوں کے سامنے سب کچھ نکل گیا، آنکھوں کے سامنے سب کچھ برباد ہو گیا، آپ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا، یا آپ نے اتنا علاج کروایا، پڑھائیاں کروائیں، آپ کو سمجھ نہیں آئی یا افاقہ نہیں ہوا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جادوگر پیچھے بہت زیادہ تگڑا تھا، کرنی والا تھا، اس کی واقعی ریاضت تھی جس نے تباہی پھیر کر رکھ دی ہے۔ اب اللہ والو ایک طرف اس جادوگر کی بد نصیبی، بدبختی اور اس کی سالوں کی محنت، کیا ہے؟ سالوں کی اس کی محنت ہے ایک طرف، اور ایک طرف میرے کملی والے کا فرمان ہے کہ جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مرتے وقت یہ پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہ قبر میں، نہ حشر میں اور نہ جہنم میں اسے کوئی عذاب نہیں ہوگا، دوزخ کی آگ اس کو جلا نہیں سکتی۔ جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ والو کسی بھی درجے کا ینتر ہو، کسی بھی درجے کا جادو ہوا ہو، آپ اس عمل کو یا اس دعا کو یا اس وظیفے کو ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ کے آسمان کی طرف پھونک مار دو، جنہ دا بھیجیا ہے انہاں لی واپس۔ پہلے میں نے دیکھا ڈرایا کتنا ہے، شافی سودا صحیح بیچتا ہے نا، پہلے تھوڑا ترا کڈیا کہ نہیں کڈیا، انہوں نے کہا اے تے ایڈا خطرناک کام ہے، ساڈے تے وار چل گیا تے اسی تے حضرت صاحب گئے، ہسی تے مر گئے۔ تو اللہ والو دیکھیں دین اسلام کے احسانات کیا ہیں، کملی والے کے ہمارے اوپر احسانات کیا ہیں۔ ان کی سالوں کی محنت، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، اور ہم نے محض 7 بار پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 7 بار پڑھ کے اس کے اندر حروف سمامت ہے، کیا ہے؟ حروف سمامت ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، آج اس پہ میں کلام نہیں کروں گا، انشاءاللہ کبھی دوبارہ بیان ہوا تو اس کے اوپر الگ ایک بیان کروں گا کہ جہاں شرک زیادہ ہوگا، جہاں پہ جادو انتہا درجے کا سخت ہوگا، اس کی کاٹ حروف سوامت کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے وہ میں آپ کو دلائل دوں گا، انشاءاللہ ایک الگ پورا موضوع ہے۔ تو یہ جو وظیفہ ہے یا کلمہ ہے جو میں نے بولا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جب آپ اس کے حروف نکالیں گے تو اس کے اندر حروف سوامت زیادہ سے زیادہ استعمال ہوئے۔ کیوں ہوئے ہیں اس کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا، اور ان سے 7 بار پڑھنے سے ساری شیطانیت جو ہے وہ بکھر جاتی ہے۔ تو کیوں بکھر جاتی ہے؟ تو یہ میں نے اس طرح کہا ہے کہ یہ الگ موضوع ہے۔ آپ کے لیے آج کے لیے اتنا ہی ہے کہ اگر آپ کے اوپر کاروبار کے اوپر، صحت کے اوپر، گھر بار کے اوپر، ذمہ دارہ ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، بچے ہیں ان کے اوپر، اولاد کے اوپر اس طرح کا وار کسی نے چلا دیا ہے، یا توا ہے جس پہ روٹیاں پکاتے ہیں، جب توے کو روٹیاں پکاتے ہیں، پکاتے رہیں تو توا نیچے سے اس کے ساتھ آگ جل جل کے وہ لوہا جل جاتا ہے، وہ بالکل راکھ کی طرح ہو جاتا ہے۔ وہ والی راکھ اسی طرح تنور ہے، اس کے اندر جو پاتھیاں ہوتی ہیں یا لکڑیاں ہوتی ہیں ان کا جو کوئلہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، وہ والا کوئلہ، اسی طرح شمشان گھاٹ کے اندر جو مردے جلائے جاتے ہیں، جو مردوں کی راکھ ہوتی ہے، یا جو پرانی قبریں ہوتی ہیں بالخصوص غیر مسلم کی، اس قبر کی مٹی جو ہوتی ہے، اس مٹی کو اس دنیا میں کیوں استعمال کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک موضوع ہے، انشاءاللہ یہ بھی سارے راز آپ کے اوپر کھلیں گے۔ لیکن آپ کو ڈرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہون تو تہاڈا چاکا بھی لتھ گیا، اگلا میں نے بیان کیا تو ڈرنا بھی میرے کو کوئی نہیں ہے گا۔ ہاں کو پتا چل گیا ہے کہ پہلے حضرت صاحب نے یوں ماحول بنایا ہے کہ پتہ نہیں اے وار ساڈے تے چل گیا تو ساڈے تے کی ہونا ہے۔ بھائی کملی والے کو سلوٹ کرو، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ۔ یہ میرے کملی والے کے احسانات ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اس فیض سے فیض یاب کیا ہے۔ اللہ والو یہ باتیں، یہ کلمات حدیث کی کتابوں میں تو ہیں، لیکن کسی کو استعمال کرنے آتے ہوں تو تب ہے۔ آج تک بیان نہیں سنا تھا، آج میری زبان سے آپ نے سنا ہے، آپ کو کتنی سینے کو ٹھنڈ پڑی ہے اور آپ کو کتنا احساس ہوا ہے کہ میں محفوظ ہوں۔
مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، میرا ہمسایہ بھی یہ کام کرتا ہو، 7 بار جب بھی میں نماز پڑھوں گا پڑھ کے کیا کرنا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مجھے بتاؤ یہ بچے کو یاد ہو جائے گا. 7 بار پڑھ کے کسی دشمن کا تصور نہیں کرنا، اللہ پہ چھوڑ دو، بس آسمان کی طرف پھونک مار دینا. جدھر سے نیگیٹو انرجی آئی ہوگی یہ حروف صمامت جو ہے ساری نیگیٹو انرجی کو زائل کر دیں گے. یہ ینتر منتر جنتر سب کچھ جل کے راکھ ہو جائے گا اور آپ کو جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اور اگر آپ کے اوپر پہلے سے جادو چل چکا ہے، آج آپ نے بیان سنا یا آپ کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو چکا ہے، تو یہی جو ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، رات کو ایک تسبیح بیٹھ کے آپ نے پڑھنی ہے. جب آپ علاج کے طور پہ پڑھیں گے تو پہلے اپنا حصار کریں گے. حصار نبوی آپ کر لیں، ہمارا جو آفیشیل چینل ہے عرش، اس پہ جائیں، وہاں چھوٹا سا بیان ہے حصار نبوی کے نام سے، تو وہ آپ بیان وہاں سن لیں. پہلے آپ نے حصار باندھنا ہے. حصار کے بغیر آپ نے 7 بار سے اوپر اس کو نہیں پڑھنا، چلتے پھرتے اس کو نہیں پڑھنا. کہیں ثواب کی نیت سے دن رات پڑھنا شروع کر دیں تو یہ ذکر جلالی ہے، تو ذکر جلالی کے پھر اپنے نقصانات شروع ہو جائیں گے. تو اس ہتھیار کو جہاں یہ مفید بہت زیادہ ہے تو وہاں یہ حساس بھی بہت زیادہ ہے. اس کو ہم استعمال کریں گے شرائط کے ساتھ. تو اس کے ساتھ ساری وہ شرائط جو میں بتاتا ہوں تو ہم وہ لاگو ہوں گی. جب آپ علاج کریں گے تو آپ نے 100 بار جو ہے اس کو بیٹھ کر پڑھنا ہے. کتنی بار؟ 100 بار. پہلے حصار کریں گے، وقت کا تعین کریں گے، پانی اپنے پاس رکھیں گے، کسی سے بات نہیں کرنی، حالت پاکی کے اندر آپ نے اس کو پڑھنا ہے. آپ 21 دن کا یہ عمل کر لیں. اگر 21 دن میں افاقہ ہو جاتا ٹھیک ہے، نہیں تو آپ اگلے 21 دن اور کر لیں، پھر 21 دن اور کر لیں، پھر 21 دن اور کر لیں. یوں آپ 7 نصاب اس کے پڑھ سکتے ہیں یا 7 چلے اس کے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یا 7 ریاستیں کر سکتے ہیں. یعنی 21 دن کیا، پھر نہیں آرام آیا 21 دن اور کر لو، اگر تھوڑا سا ابھی فرق رہ گیا 21 دن اور کر لو، اس طرح 21 دن اور کر لو. 7 جب ذکر جلالی کر رہے ہوں تو اللہ والو پیسہ ایسے بہانا ہے جیسے پرایا مال ہوتا ہے. جب تک صدقہ خیرات کھلے دل سے نہیں کرو گے تو یہ سارا جلال تمہارے اوپر، اور جتنی شیطانیت کے ساتھ تم نے پھڈا لیا ہے، دشمنی لی ہے، اس کا دباؤ بھی تمہارے اوپر آئے گا. اور اگر یہ عمل سمجھ آ گیا ہے اور پانی کی طرح پیسہ بہانا سمجھ آ گیا ہے تو اپنا علاج کرو، ورنہ قبر دی تیاری کرو یا اپنے پیاروں کو سامنے تڑپتا دیکھتے رہو. پھر اے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر حوصلہ کرو، صبر کرو، کیونکہ سب سے سستی کیا ہے؟ خاموشی. پھر خاموش رہو. عاملین کو پیسے دو، اپنی عزتیں لٹاؤ. اگر اللہ کی راہ پہ خرچ نہیں کرنا تو پھر اپنی بربادی دیکھتے رہو. اور اگر اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرو گے، ساتھ یہ جلالی ذکر کرو گے، تو میں نے کیا بتایا کہ پہلے شیطانیت نے نقصان پہنچایا ہے، اب ذکر جلالی نقصان پہنچائے گا. تو جلدی پھٹے لگ ویسو، کم جلدی موک ویسی، جان چھٹ جائے گی آپ کی. تو اس لیے ذکر جلالی کا اصول یہ ہوتا ہے کہ دن رات خون کا صدقہ، مال کا صدقہ، کسی کو کھانا کھلاؤ، کسی کو کچھ کرو. 7 آپ صدقہ کریں گے، 7 آپ یہ علاج کریں گے. وہ میں نے بتا دیا. آپ نے اپنی جو مسئلہ ہے اس کی شدت کے مطابق آپ 21 دن کر لیں، پھر 21 دن کر لیں، پھر 21 دن کر لیں. جب آپ کو افاقہ ہو جائے تو پھر آپ نے اس عمل کو بند کر دینا، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اسی طرح پہ ساری زندگی ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھتے رہنا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ نہ کرے زندگی میں ایسا کوئی وار ہو جائے تو حضرت صاحب ہم حفظ ما تقدم کے طور پہ اس کو کریں، تو وہ میں نے بتا دیا کہ ہر نماز کے بعد 7 بار کرتے رہو. کسی بھی طرف سے کسی بھی طرح کی نیگیٹو انرجی جو آئی ہوگی وہ ایک نماز سے دوسری نماز کے اندر جتنی بھی نیگیٹو انرجی آپ کے بدن میں، آپ کے گھر بار پہ آئی ہے، جب آپ 7 بار پڑھ کے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایسے آسمان کی طرف پھونک مار دیں گے، وہ ساری کی ساری جدھر سے آئی ہے ادھر ہی پلٹ جائے گی. یعنی دشمنوں اپنی پہ جائے گی. سمجھ آ گئی یہ بات ہے. اسی طرح آپ کے گھر میں کالی بلی چکر مارتی ہے، آپ کو کالا کتا بار بار نظر آتا ہے، اسی طرح آپ کو خواب جو ہے نظر آتے ہیں ڈراؤنے، اس کے اندر کالی بلی، کالا کتا، سانپ، بچھو اور خون خرابہ، گندا نالا، کالا پانی، گارب، اس طرح کی گندی چیزیں نظر جو ہے وہ آتی ہیں، یا جن بھوت چڑیلیں نظر آتی ہیں، تو اللہ والو بس سمجھ لو کہ کام پہ چکے آئے، کام
پہ چکے ہیں، تو بس اس کو 7 بار ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دو، اور اگر مکمل علاج کرنا ہے وہ میں نے طریقہ بتا دیا ہے، وہ پھر بیٹھ کے کرنا ہے، تمام شرائط لاگو ہوں گی۔ ان شرائط کو جو بیانات تلاش چینل کے اوپر مختلف اعمال بتاتے ہوئے میں شرائط بتاتا ہوں ان کو سن لیں، وہ تمام شرائط کو سن کے کڑا دے کے پھر اپنا علاج کریں، 21 دن پھر 21 دن پھر 21 دن پھر 21 دن اپنی طبیعت کے مطابق۔ جب بالکل جادو کی کاٹ ہو جائے تو پھر آخر پہ آ کے دوبارہ اسی طرح 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد ساری زندگی پڑھتے رہنا ہے، انشاءاللہ اللہ آئندہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں انہیں بھی اجازت ہے۔ وہ تمام حضرات جو جادو کی وجہ سے مارے ہیں، نظر بد کی وجہ سے مارے ہوئے ہیں، جن کے اوپر لوگوں نے اس طرح کے اعمال کر کے ان کی زندگیاں برباد کر دی ہوئی ہیں، اللہ پاک اس آواز کو ان تک پہنچائے، ان کو بھی سنبھل کی اجازت ہے، اور اللہ سونا ان کے لیے جو ہے وہ عافیت والے، خیر والے، سلامتی والے راستے جو ہے وہ آسان کرے، کھول دے، تاکہ وہ خوشیاں جو ان سے روٹ چکی ہیں اللہ وہ خوشیوں کو لوٹا دے، ان کے گھر بھی جو ہے وہ آباد ہو جائے۔ جو غم پہ غم پہ غم دیکھتے جا رہے ہیں اور پریشانیوں کے عالم کے اندر انہوں نے 20 سال 25 سال 30 سال جو ہے وہ گزار دی ہیں، جوانی گزر گئی، زندگی کھپ گئی ہے، انہیں کوئی راستہ نہیں ملا، میں نے سارا پیچھے فلسفہ بھی سمجھا دیا ہے، طریقہ کار بھی سمجھا دیا کہ جادو ہوتا کیسے ہے، جادوگر بنتا کیسے ہے، اور اس کا توڑ بھی 2 لفظوں میں بتا دیا ہے کہ یوں اس کا توڑ ہو جائے گا، ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ جو رات قبر میں ہے وہ باہر ہو نہیں سکتی، تو جس حال کے اندر اللہ نے رکھا ہے وہ اللہ نے آپ کے اوپر یہ آزمائش ڈالی ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جو شافی نے آپ کو علاج بتایا ہے وہ یقین کامل کے ساتھ علاج کرو، انشاءاللہ شفا دینے والا اللہ ہے۔ شیطان کے پاس جتنی بھی طاقت ہے اس کی اپنی نہیں ہے، دی ہوئی طاقت وہ میرے اللہ کی ہے، تو شیطان کے پاس اتنی طاقت ہے تو میرے رب کے جو طاقت کے خزانے ان کا عالم کیا ہوگا، تو اس لیے ڈرنے والی کوئی بات نہیں۔ میں نے بیان میں شروع میں بھی آپ کو کہا تھا کہ میں نے آپ کو لتاڑنا ہے، میں نے آپ کی وہ کرنی ہے جڑا رے رب دراں، لیکن میں نے ترس آ گیا جب آپ نے کہا لو جی ساڈا کام سیدھا ہو گیا، پھر میرا غصہ ہی اتر گیا سارا، نہیں تو تھوڑی میں کرنی بڑی سی، جو کہتے ہو جادو ہو گیا جادو ہو گیا جادو ہو گیا۔ اللہ والو جادوگر بننا کوئی آسان کام ہے؟ یہ سب فراڈ ہے، سب 2 نمبری، جس طرح ادھر 2 نمبری ہے، اس طرح ادھر بھی 2 نمبری ہے، سب 2 نمبری ہے۔ تو اللہ سونا جو ہے جو واقعی اس مصیبت کے اندر پھنسے، اللہ ان کے لیے آسانیاں کرے، جو بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، بدنی بیمار ہیں، گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ ان کو صحت والی، برکتوں والی، رحمت والی زندگی عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، حاجات ہیں ان کی، اللہ ان کی حاجات کو غائب کے خزانے سے پورا فرمائے۔ وہ حضرات جو مالی تنگ دستی کا شکار ہیں، اللہ ان کو کشادہ، حلال اور طیب اور اپنے راستے میں خرچ کرنے والا رزق جو ہے وہ عطا فرمائے۔ وہ تمام ماں باپ جنہوں نے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہو کے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان کو ڈھنگ کے جوڑ کے رشتے جو ہے وہ عطا فرمائے۔ جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں اللہ دلوں کے بید جانتا ہے، بن مانگے عطا فرمائے۔ اور آخر میں وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے پیار بری، محبت بری دعائیں کرتے ہیں اور خانقاہ کے ساتھ، سلسلہ علیہ قادریہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، جس طرح کا بھی تعاون کرتے ہیں، بدنی ہے، مالی ہے، وقتی ہے، اللہ ان کی اس خدمت کو قبول و منظور فرمائے، ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں اور ہماری التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے، بھول گئے ہیں مانگنا، کسی نے کہا تھا یا اس کے ہمارے پہ حقوق تھے، تو اللہ سونا بن مانگے ہمیں عطا فرمائے۔ اور تمام حضرات جو دنیا بھر میں سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ کے لیے کام کر رہے ہیں، حضور کے دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں، شافیہ سوشل میڈیا کو گھر گھر پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے، اللہ ان کی اس محنت کو بھی قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔